صلی اللہ علی النبی الأمي وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وقال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله مولانا العظيم. حمد و سلام کے بعد میرے نہایت واجب احترام عزت و تکریم محبت و شرف و ولایت کے والد محترم اور سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہماری زندگی میں حضور جان کائنات خاتم النبیین پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور اس کی اولاد کے صدقے میں یہ دن ہم سب کو نصیب کیا. خالق لم یزل سے دعا ہے کہ ہمیں حضور کی آل کی محبت اور حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں بھی پیدا کروائے. جب اس دنیا سے اٹھنے کا وقت ہو، آخری وقت ہو، تو اس وقت بھی ہمارے دلوں میں حضور کی اور حضور کی آل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہو اور ایمان والی موت ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. سورہ تحریم میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. اسی سے ملتی جلتی موضوعات میں آپ کے سامنے لے کر آیا. دوزخ کی کہانی میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اللہ کی رحمت بے شمار ہے، اس کی کوئی حد نہیں، 70 پاؤں سے بھی زیادہ خالق لم یزل اپنے بندوں سے بیان کرتا ہے. اس کی رحمت اگر انسان کو میسر آ جائے، اس کا فضل اگر انسان کو نصیب ہو جائے، اور اس کی بندگی اگر انسان کو عمل میں لانے کا توفیق اس کو اللہ نصیب کر دے، تو پھر سب سے بڑا نتیجہ اس کو بطور ایمان اس کو یہ ملتا ہے، بطور مسلمان اس کو یہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا دیدار اور جنت الفردوس میں مقام عطا فرماتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اللہ رب العزت نے اگر اپنی رحمت ہمیں گنوائی یا بتائی یا ذکر کی، تو ساتھ ہی میں یہ بھی ارشاد فرما دیا اگر کوئی شخص میری نافرمانی کرے گا، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، گستاخی کرے گا، تو پھر اس کے نتیجے میں بھی تو کچھ انسان کو ملے. تو جیسے رحمت کے نتیجے میں جنت اللہ نے ہمیں عطا کرنی ہے، اسی طرح اس کی نافرمانی کے نتیجے میں بھی ہمیں بطور جزا پھر دوزخ کا مستحق بننا پڑے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کوئی بھی زمین میں بیج ڈالتا ہے، بالفرض گندم ہی ڈالتا ہے، تو پھر اس گندم کا نکلنے کا انتظار کرتا ہے. ایسا نہیں کہ گندم ڈالے اور پھر وہ نکلنے کا بادام دل میں سوچے کہ بھائی دانا تو میں نے گندم کا ڈالا ہے، لیکن یہاں سے کاشت میں نے بادام کرنے ہیں. تو یہ پھر اس کی کم عقلی ہے. ہوش کے راستوں اس کو لینے ہوں گے، سوچنا ہوگا کہ جو تجھے
تو نے زمین میں بو دیا ہے، اگا دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد اسی چیز نے ہی نکلنا ہے۔ یہی کچھ حال دنیا میں بھی ہے۔ انسان جو بھی کام کرے گا، جو کام بھی کرے گا، اب وہ نیکی کے ساتھ اگر اس کام کا تعلق ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ، پیارے آقا کی محبت کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت جنت میں مقام عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس عمل کا تعلق اللہ کی ناراضگی، اللہ کی نافرمانی، پیارے آقا کے ساتھ نافرمانی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ اور اس کی جزا بھی تو ہمیں ملنی ہے۔ دنیا میں ہم جو مرضی چاہے گناہ کرتے رہیں اور دل میں یہ تصور لا کر بیٹھے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بخشے جائیں گے، تو پھر یہ ہماری کم عقلی ہے اور ہماری کم سوچ ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں غلط فیصلہ دل میں رکھا ہوا ہے، دماغ میں غلط سوچ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمت انسان کو بیان کرنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ میں انسان کو اللہ کا خوف بھی دلانا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ایک ہی چیز کو پکڑ کر انسان بیٹھ جائے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بغیر حساب جنت میں داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، مانتے ہیں کہ اللہ کا فضل بے شمار ہے، اس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن انسان کو خود بھی تو سوچنا چاہیے کہ وہ مسلسل اپنے آپ کو نافرمانی والے کاموں میں ڈال کر بیٹھا ہوا ہے اور سوچ کر یہ بیٹھے کہ مجھے جنت مل جائے گی، میرا نامہ اعمال بھاری ہو جائیں گے، اور جب فرشتوں کے سامنے اور تمام امتوں کے سامنے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو مجھے سیدھا اجر کے طور پر جنت مل جائے گی۔ تو یہ اس انسان کی غلط فہمی ہے۔ اس انسان کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے کہ جو تو دنیا میں کرتا رہے گا، اسی بات کا پس منظر کچھ اللہ رب العزت نے سورہ زلزال میں کچھ اس طرح بھی کیا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور ساتھ اگلی آیت میں ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے الفاظ ارشاد فرمائے کہ تم دنیا میں رہ کر ذرے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرو گے، خیر کے کام کرو گے، تو اس کا اجر میں تمہیں دوں گا، اور دنیا میں رہ کر اگر تم ذرے کے برابر بھی شر کا کام کرو گے، گناہ کا کام کرو گے، تو پھر اس کے نتیجے میں بھی کچھ ہمیں ملنا ہوگا۔ یہ نہ سوچ کر بیٹھے انسان کہ جو مرضی دنیا میں کرتے رہے، آنکھ بند ہوگی تو سیدھے جنت کے دروازے کھولے اور جاؤ اگر داخل ہو جاؤ، یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ میرا موضوع آج کا دوزخ کے معاملات ہیں کہ دوزخ کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے دوزخ کیوں بنائی، کن لوگوں کے لیے بنائی، آیا کہ اپنی رحمت ظاہر کرنے کے لیے بنائی، اپنا فضل ظاہر کرنے کے لیے بنائی، یا پھر اپنے قہار اور جباریت کی صفت ظاہر کرنے کے لیے بنائی۔ تو ہمیں یہی سمجھ میں آتی ہے کہ بروز قیامت جب دوزخ میں کسی انسان کو ڈالا جائے گا تو اللہ کی محبت میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ اللہ کے غضب کی وجہ سے ڈالا جائے گا۔ تو اللہ نے وہ مقام جو بنایا دوزخ کا، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے غضب کی وجہ سے بنایا، قہار و جباریت کی وجہ سے بنایا۔ جنت تو اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے بنائی کہ دنیا میں رہ کر جو انسان نیکی کرے گا اس کو میں نے بطور جزا جنت عطا کرنی ہے، لیکن دنیا میں رہ کر انسان اگر کوئی شر کے کام کرے گا تو پھر اس کو بھی میں نے کچھ جزا دینی ہے، اور وہ بطور جزا اس انسان کی شر کے کاموں پر بطور دوزخ بھی بنتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، کوئی بھی شخص دنیا میں رہ کر جب دوزخ سے پناہ مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو وہ دوزخ خود اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہے، اے پروردگار، یہ بندہ خود سے تیری پناہ مانگ رہا ہے، یعنی مجھ سے دوزخ کی پناہ مانگ رہا ہے، میں دوزخ ہو کر تجھ رب سے اس بندے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اس کو دوزخ سے نجات عطا کر دے۔ تو جب دوزخ کسی انسان کے لیے خود دعائیں کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ
اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں کہ میرے مولا ہم سب کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا فرما۔ جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70 جز اگر بنائے جائیں تو دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 میں جزوے میں سے ایک جز ہے۔ اور ہماری مائیں بہنیں یہاں اس علاقے میں ایک مثال دیتی ہیں کہ یہاں کی آگ تو 70 سمندروں سے دھلی ہوئی ہمارے پاس آئی ہے۔ پھر اگلی ایک حدیث ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے، جبرائیل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض ہو کر قسم کھا کر یہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر دوزخ کی کھڑکیوں میں سے سوئی کے نکے کے برابر بھی دوزخ دنیا کی طرف کھول دی جائے تو اس کی گرمی اور ہیبت کی وجہ سے پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں سے مکھی کے سر کے برابر جلتا ہوا کوئلہ اگر دنیا میں آ جائے تو اس کوئلے کی وجہ سے ساری دنیا جل کر راکھ ہو جائے۔ جس آگ کو سلگھانے کے لیے، لگانے کے لیے جب 30 سال لگے ہوں تو پھر ہم اور آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اگر قہار و جباریت کی صفت ظاہر کر دی تو پھر ان سمیت کوئی بھی انسان جنت کا مستحق نہیں بنے گا۔ وجہ یہی ہے کہ آج دنیا میں اللہ کا نام لینے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر چند بندے نمازی ہیں بھی، نوجوان ساتھی اگر ہیں بھی، تو نعوذ باللہ ان کے اندر ریاکاری اس قدر ہے، ریاکاری کی بدبو اس قدر ہے کہ لوگ اس کے پاس کھڑے ہونے کا گوارا بھی نہیں کرتے۔ ہمارے نامہ اعمال میں ریاکاری اس قدر گھس چکی ہے۔ آج اگر ہم 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتا ہے کل بروز قیامت جب ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ جس کے ہر عمل میں ریاکاری شامل تھی، اب وہ چاہے نمازی ہو، حاجی ہو، کچھ بھی کرتا ہو، تو سب عبادت اٹھا کر اس کے منہ پہ ماری جائے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب نے سنا ہے اس بات کو کہ دوزخیوں کو اللہ رب العزت زنجیروں میں جکڑے گا، تو حضور فرماتے ہیں کہ جہنم کی زنجیروں میں سے زنجیر کی ایک کڑی اگر دنیا کے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو اس کڑی کی وجہ سے زمین پر لرزہ طاری ہو جائے، زمین کانپنے لگ جائے۔ پھر اگر آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعجب ہے آج کے انسان پر کہ جس میں جہنم خود ایک وادی دوسری وادی سے پناہ مانگ رہی ہے، تو تعجب ہے آج کے انسان پر کہ آج کا انسان دوزخ سے پناہ کیوں نہیں مانگتا۔ یہ بطور دستک ہے، میں آپ کو ڈرانا میرا ہرگز یہ مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اگر جنت کی بات کی ہے تو ساتھ میں دوزخ کی بھی بات کی ہے۔ دوزخ کی باتیں بہت کم آپ نے سنی ہوگی، آج میں نے ان باتوں پر انشاءاللہ پردہ اٹھانا ہے جو آپ سننے کے بعد کہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، دوزخیوں کے ساتھ اللہ نے کرنا کیا ہے، اور ہم ہنسی مذاق میں وقت گزار رہے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دوزخ کی گہرائی اگر ناپنی ہو، سوال ہوگا یا ہم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، حافظ صاحب، قاری صاحب، استاد جی دوزخ کی گہرائی کتنی ہے؟ تو آئیے ہم حضور سے جواب طلب کرتے ہیں، پیارے آقا ہمیں جواب بتائیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی شخص پتھر کا کوئی کنکر جہنم میں پھینکے تو 70-100 سال لگ جائیں گے اس کو نیچے پہنچتے پہنچتے پھر بھی نہیں پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی میں اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان سے لے کر دنیا تک 500 سال کا مسافت ہے۔ اگر صبح کے وقت آسمان سے کوئی چیز زمین کی طرف پھینکی جائے تو رات ہونے سے پہلے وہ زمین پر آ جائے گی، لیکن جہنم کی گہرائی کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں
حضور نے ارشاد فرمایا کہ کنارے پر کھڑا ہو کر کوئی شخص پتھر پھینک دے تو وہ پتھر 70-100 سال تک بھی نہیں پہنچے گا نیچے، اور پھر ہر وادی دوسری وادی سے پناہ مانگتی ہے، تو پھر ہم مومن اور ہم مسلمان، ہم انسان کیوں نہیں مانگتے پناہ؟ سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، اور نہ کوئی رہا ہے، ہر ایک کا وقت ہے۔ بازار جیسے صبح ہوتے ہی کھلتا ہے، شام ہوتے ہی وقت کے ساتھ ایک بند کر رہا ہے، پھر دوسرا بند کر رہا ہے، پھر تیسرا بند کر رہا ہے۔ انسان کی زندگی کے بھی کچھ یہی حال ہے، آج اس کا اعلان ہوا، کل اس کا اعلان ہوا، پرسوں ہمارا ہوا، پرسوں کسی کا ہوا، اس طرح اعلان بس وقت کے ساتھ ہر انسان نے جانا ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے اگر ہمیں پکڑ ہو گئی تو پھر بجائے اللہ کی رحمت کے ہمیں کہیں اللہ کا غضب کا شکار بھی نہ بننا پڑے۔ بہرحال جہنم کا سانپ، بچھو یا کوئی کیڑا اگر ڈس جاتا ہے کسی جہنمی کو تو اس ڈنگ مارنے کا اثر کب تک رہے گا یا رسول اللہ ہمیں بتائیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا 100 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اور ہم لوگ دنیا میں ہلکی سی آگ کی چنگاری لگ جاتی ہے یا ہلکا سا ٹھنڈا لگ جاتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں صرف اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ یہ بطور ایک دستک ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ہر انسان کی زندگی اس کے سامنے ہے، بطور آئینے کے سامنے ہے کہ وہ انسان صبح سے لے کر رات تک کس طرح زندگی گزارتا ہے، کتنا اپنے رب کو راضی کرتا ہے، کتنا اپنے سونے حبیب کو راضی کرتا ہے، کتنے اپنے ماں باپ کی نافرمانی یا فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ سبق بطور دستک ہے آپ کے دلوں تک کہ کاش کہ کسی ایک کے دل پر بھی اگر اثر کر جائے گا اور وہ اللہ کے خوف میں آ کر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی بندے کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آ جاتا ہے، نکل آتا ہے، تو اللہ رب العزت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم حرام کر دیتا ہے، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ ہم ایک دوسرے کی محبت میں تو آنسو بہا لیتے ہیں، دل گرم ہو تو ہم کسی کی مجبوری دیکھ کر بھی رو لیتے ہیں، پر ہمیں اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں نکلتے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر پیارے آقا کی اور قرآن کی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے سامنے چاہے 1 گھنٹہ کوئی بات کرے یا آدھا گھنٹہ بات کرے، مولوی صاحب لگا رہے گا بول بول کر بس ختم بھی۔ بہرحال جہنمی کو کھانے پینے میں کیا دیا جائے گا؟ پیارے آج تک آپ نے یہ سنا ہے خون پلایا جائے گا، پیٹ پلائی جائے گی، پانی پلایا جائے گا، لیکن آگے بھی تو سنے آگے اور کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی کو سب سے پہلے پیاس اللہ رب العزت اس قدر لگائے گا کہ آج اگر جون جولائی کا موسم ہو اور صحیح کام کرنے کے بعد انسان کو جب پانی کی طلب ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جب اونٹ کو پیاس لگتی ہے تو وہ 6 مہینوں کا پانی ایک ساتھ پی جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اونٹ کے پیٹ کے اندر 2 ٹینکیاں رکھی ہیں، جس کو اگر پانی نہ ملے تو وہ دوسری ٹینکی سے گزارا کر سکتا ہے، پر یہ انسان کا حال نہیں ہے۔ اس قدر شدید پیاس لگائے گا اور پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ برتن جہنمی کے قریب کیا جائے گا، جہنمی جیسے ہی اپنے منہ کے قریب کرے گا تو منہ کی جلد پگھل کر اس برتن پر چلی جائے گی، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا، اور اس نے پینا بھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک درخت کھایا ہوا ہے جو اس کے گلے میں اٹکا ہوا ہے، اب اس نے اس گلے سے نیچے اس کو اتارنا بھی ہے، پانی اس کو پلایا جائے گا، اس نے پینا ہے اور وہ پیے گا۔ حضور فرماتے ہیں وہ پیے گا، جیسے ہی حلق کے نیچے ہوگا اس کی اندر سے آنکھیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پیشاب کے راستے سے نکلیں گی۔ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اگر حساب کتاب میں ہمارا ذرا بھی اونچ نیچ ہو گئی تو بیڑا غرق ہے، پھر ہمیں حضور کی رحمت پر بھی پورا بھروسہ ہے، اللہ کے فضل پر بھی پورا بھروسہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک گناہ پر ہماری پکڑ ہو جائے تو بیڑا تو غرق ہے۔ پھر پیارے آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں
وہ پانی اس کے سر پر تول تک اوپر ڈالا جائے گا۔ اور جہنمیوں کے عذاب میں سے ایک عذاب اس کو یہ بھی ہوگا کہ اس کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس جوتوں کا حال یہ ہوگا کہ آپ ادھر ہم مثال اگر میں دوں تو آپ کو آسانی سے سمجھ آئے گی بات۔ جب چولہے کے اوپر کوئی ہماری مائیں بہنیں ہانڈی چڑھاتی ہیں، اس کو جب ابال آتا ہے تو وہ ابلتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جہنمیوں کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو ان کے دماغ اس طرح کھولیں گے، ابال ماریں گے۔ یہ جہنمیوں کا حال ہوگا۔ بس حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دوزخ خود کہتی ہے اللہ سے کہ یا اللہ اس کو پناہ دے، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں منہ کا ذائقہ ختم کر دیا جائے گا۔ آج اگر کسی کی زبان چائے کی وجہ سے، کہوے کی وجہ سے یا گرم پانی کی وجہ سے جل جائے تو اس کی زبان سے اللہ رب العزت ذائقہ چھین لیتا ہے، یا پھر کوئی بیمار ہو تو اس کی زبان سے بھی ذائقہ چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زبان کے اندر چیزوں کا ذائقہ چکھنے کا، محسوس کرنے کا ایک سینسر رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی انسان اپنی زبان سے ہاتھ کے ساتھ زبان پر نمک رکھتا ہے تو اس کو فیل ہو جاتا ہے یہ نمک ہے، چینی رکھتا ہے تو اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چینی کا ذائقہ ہے۔ تو جب یہ ذائقے اللہ رب العزت چھین لے گا تو پھر انسان جو مرضی کھاتا رہے اس کو مزہ نہیں آئے گا، اچھا نہیں لگے گا۔ جہنمیوں کے ساتھ یہی ہوگا، اس کی زبان سے ذائقہ چھین لیا جائے گا۔ آج ہم مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جہنمی ساتھ، یہ میں اجمالاً بات کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں میں نے کاٹی کی ہیں دائیں بائیں سے۔ بہرحال حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی تھک ہار کے عذاب برداشت، بس اب ان کو امید کہیں سے بھی کچھ نہیں آ رہی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی فرشتے سے پکاریں گے، جو جہنم کے اوپر پہرا دینے والا فرشتہ ہے، ملک نام ہے اس کا، اس کو پکاریں گے کہ تو اپنے رب کو کہے کہ ہمارا کہو کہ تو رب یعنی ہمارا جہنمی کا کام تمام کر دے۔ جہنمی فرشتے سے کہیں گے کہ تو اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ایک ہی دفعہ میں مار دے۔ یہ کہہ کر ملک سنے گا، 1000 سال گزر جائیں گے، ملک جواب ہی نہیں دے گا۔ آج اگر ہماری اس دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کو مخاطب ہو کر پکارتا ہے تو فلاں بن فلاں، وہ بدلے میں وہ 1 سیکنڈ بھی دیر کر دے تو ہمیں غصہ اتنا آتا ہے یار عجیب انسان ہے تو، میں تیری طرف دیکھ کر تجھے پکار رہا ہوں، تجھے سلام کر رہا ہوں اور تو مجھے جواب ہی نہیں دیتا۔ انتظار میں رہنا بھی یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تو وہ جہنمی اس انتظار میں رہیں گے کہ ملک ہمیں کچھ کہے۔ وہ فرشتہ آگے سے کہے گا مجھ سے کیا کہے گا؟ اس سے کہو کہ جس کی دنیا میں تم نافرمانی کرتے رہے ہو۔ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ جہنمی جہنم میں رہ کر اللہ کے صفاتی نام لیں گے، پکاریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، گڑگڑائیں گے، اور اللہ کہے گا ان کو کہ جتنے بھی جہنمی ہو تم سب کو میں اگر پوری روئے زمین تمہارے نام کر دوں، جیسے آج کوئی ہمارے نام کر دے کوئی چھوٹا سا ٹکڑا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ساری زمین تمہارے نام کر دوں اور تم مجھے وہ پھر ریٹرن میں ہدیہ کر دو اللہ کی ذات پر، اللہ کے لیے وہ تم مجھے واپس کر دو، تو کیا تم یہ چاہتے ہو؟ وہ جہنمی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تو ایک دفعہ تو دنیا میں بھیج، پر اللہ کہے گا کہ دفع ہو جاؤ، تمہاری یہی سزا ہے کہ تم یہاں جلتے رہو، سڑتے رہو۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی دیکھے گا کیسے؟ یہ تو ابھی تک ہم نے اجمالاً عذاب چکھا ہے، دیکھا ہے، ہر انسان اپنے ذہن میں تصویر بنا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ نامہ اعمال ہر انسان کے سامنے ہے۔ جہنمی کی شکل کیسی ہوگی؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شکل ایسی ہوگی، اگر اس شکل جہنمی کی شکل اگر دنیا میں ظاہر کی جائے، اس کی ہیبت اور اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے سارے انسان دنیا پر مر جائیں، اتنی خطرناک شکل اللہ بنا دے گا اس کی، جس کی چھوٹی سی تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک
گھوڑا سوار ہو کوئی اور تیز وہ گھوڑا دوڑانا جانتا ہو، 3 دن تک مسلسل چلتا رہے تو پھر یہاں سے لے کر یہاں تک پہنچے گا۔ آج دنیا میں کسی انسان کا تھوڑا سا جسم موٹا ہو جائے، بھاری ہو جائے تو بیماریوں کا میں سمجھتا ہوں مجموعہ بن جاتا ہے وہ۔ تو جہنمیوں کو یہ بھی بہت بڑا عذاب ہوگا کہ اس کا جسم بڑھا دیا جائے گا۔ ہونٹوں کا عالم اس کا یہ ہوگا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر والا ہونٹ اس کا لپیٹ کر اگر لپیٹا جائے تو پورا سر اس کا چھپ جائے۔ تصویر آپ بنا لیں اپنے ذہن میں۔ اب یہ تصویر میں آپ کو نہیں بنا کر دکھا سکتا، بس ہر انسان ذہن میں بنا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ نیچے والے ہونٹ کا حال یہ ہوگا کہ نیچے اگر کرے تو ناف سے بھی نیچے جائے اس کا ہونٹ۔ آج کسی انسان کے ہونٹ کسی حادثے کی وجہ سے کٹ جاتے ہیں، کہیں سے کٹ لگ جاتا ہے تو اس کی خوبصورتی، اس کا حسن مر جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کو تانے مل جاتے ہیں کہ تو اپنی شکل تو دے پھر بات کرنا آگے مجھ سے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری شکل کو ہی اللہ بگاڑ دے۔ زبان کا حال یہ ہوگا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 گز تک اس کی زمین نیچے سے لٹک کر گھسک کر جا رہی ہوگی، اور اس کی یہ بیٹھنے کی جگہ حفظ دبر، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ احد کے پہاڑ کے برابر، اس احد کے پہاڑ کے برابر نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی ہو جائے گی۔ بہرحال ہر انسان ذہن میں تصویر بنا سکتا ہے، اور یہ سارا معاملہ اللہ رب العزت نے یقینی سی بات ہے کافروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس بات کو بھی آپ سے نشین کریں، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب کوئی گناہ گاری میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، تو وہ تھوڑی سی ہی دیر کے لیے کیوں گئی، اپنے معاملات، اپنی زندگی، اپنے کام اس طرح کر لیں کہ ہمیں تھوڑی سی دیر تو کیا بس جہنم کی جھلک بھی نہ دکھائی جائے۔ اللہ رب العزت سے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت میرے ماں باپ، آپ سب کو، میرے پیر و ذات جتنے بھی ہیں پیران و نظام اور ہمارے اساتذہ، اللہ رب العزت ان کو اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور آج کے دن میں اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ یا اللہ آج ان لوگوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما۔ یقین مانے کہ یہ دعا بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انسان دعا کرے، یا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر، جہنم سے آزاد کر، جہنم سے آزاد کر۔ جب جہنم کی آزادی کی دعا مانگتا ہے کوئی انسان تو جہنم پھر اس کے لیے بدلے میں خود اس کی دعا کرتی ہے، یا اللہ یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو آزادی دے دے۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے نافرمانی والے کام نہ کریں بلکہ فرما برداری والے کام کر کے اپنے آپ کو حضور کا پڑوسی بنائیں، اپنے آپ کو حضور کی آل اولاد کا غلام بنائیں۔ اگر آج ہم دنیا میں اچھے پڑوسی طلب کرتے ہیں تو پھر قبر میں بھی اچھے پڑوسی ہمیں ملتے ہیں، اور پھر روز قیامت میدان محشر میں جب ہر ایک کو اپنا اپنا مقام درجہ دیا جائے گا تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور کا پڑوسی ہونا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو۔